میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس باب کے اندر قضاء حاجت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب انسان قضاء حاجت کرے گا تو کن باتوں کا خیال رکھے گا اور کن باتوں کا وہ خیال نہیں رکھے گا۔ ساری باتیں یہ مذکور ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت ان حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے بڑی رہنمائی اسلام نے اگر دی ہے تو سب سے بڑی رہنمائی یہ دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے گزارے۔ ہر چیز کے آداب اسلام نے سکھائے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب و پاخانہ کرنے کے آداب بھی اسلام نے بتائے۔ اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ اور بھی کوئی آداب ہو سکتے ہیں کہ اسلام جوتا پہننے کے آداب سکھائے، گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے، پیشاب و پاخانہ کرنے کے بھی آداب بتائے، مسجد میں کیسے داخل ہوں اس کا بھی آداب بتائے، نہانا کیسے چاہیے اس کا بھی آداب بتائے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنے سارے آداب بتائے اور وہ بھی سب سے بہترین آداب بتائے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، جیسا کہ پچھلے احادیث جتنے یہ گزرے، ان احادیث کے اندر بتایا گیا کہ کن جگہوں پر پیشاب و پاخانہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ منع کرنے کا سبب اسلام نے یہی بتایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے، آپ کے ذریعے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ لاحق ہو جائے، جس کی وجہ سے اسلام نے کچھ جگہوں پر پیشاب و پاخانہ کرنے کی ممانعت دے دی کہ ان جگہوں پر آپ پیشاب و پاخانہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی آداب بتائے ہیں کہ آپ دوران قضاء حاجت کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے، یہ اہم بات ہے۔ قضاء حاجت کے اندر کیا کیا نہیں کیا جا سکتا، ان باتوں کو اگر جان لیا جائے تو گویا کہ ان کے علاوہ اور ساری چیزیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے حدیث میں ہم یہی جانیں گے کہ دوران قضاء حاجت انسان کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کے اعراب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حدیث کے ترجمے کو دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فلیتوارا كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك، رواه وصححه ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ یہاں تک آپ دیکھیں وصححه ابن السکن بس۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ جابر کے تعلق سے کچھ جان لیجئے کہ جابر یہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں یہ اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے اور یہ تقریباً اس وقت ان کی عمر
18 یا 19 سال تھی جب یہ اسلام قبول کی. یہ 19 غزوات میں شریک رہے، 19 غزوہ میں شریک رہے، 19 جنگوں میں انہوں نے شرکت فرمائی. غزوہ احد میں باپ بیٹا دونوں شریک ہوئے. ان کے والد جو تھے عبداللہ، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. ان کے والد کے تعلق سے ایک قصہ بہت مشہور ہے اور بہت ہی دردناک قصہ ہے کہ جب یہ ان کے والد جب جنگ احد میں جانے لگے تو اپنے بیٹے یعنی جابر بلائے، بولے بیٹا میں جنگ احد میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تم اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، جو تمہاری 9 بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا. جابر بن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ جنگ احد میں گئے، دونوں باپ بیٹے گئے، باپ شہید ہو گئے. باپ کے شہید ہونے کے بعد جابر بہت غمزدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، کیونکہ 9 بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر آ چکی اور پھر باپ کے اوپر بہت سارے قرض تھے، قرض کی ادائیگی بھی کرنی ضروری تھی، لیکن اتنے مال نہیں تھے کہ قرض کی ادائیگی ہو سکے. بہت غمگین ہوئے. بہرحال اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا غمگین تو ان کی مدد بھی فرمائی. سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ جابر بن عبداللہ نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا. کس طریقے سے کہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کیا، اپنی بہن کے خاطر، اپنی بہنوں کے خیال رکھنے کے لیے کہ میری بہنوں کی اچھی طرح پرورش ہو سکے، انہوں نے ایک شیبہ، بوڑھی کہہ سکتے ہیں آپ، کنواری لڑکی نہیں، ایک بوڑھی عمر دراز عورت سے شادی انہوں نے کیا. اللہ کے نبی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو نبی نے کہا کہ جابر شادی کی ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں کیا ہوں. لیکن کس سے؟ کنواری سے کی ہو کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی کنواری سے شادی نہیں کیا ہوں، عمر دراز عورت سے کیا. اللہ کے نبی نے کہا کنواری لڑکی سے شادی تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے جو جملے کہے تھے بڑے دردناک ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 9 بہنیں ہیں اور کافی قرض ہیں، کھانا تک میسر نہیں ہے، کیسے شادی کرتا کنواری سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھے اونٹ بیچ دو. کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے. بولے اللہ کے نبی میں قیمت بھی دوں گا. بہرحال قیمت طے ہوئی. بولے اللہ کے نبی مدینہ میں جا کر قیمت دوں گا. جب مدینہ گئے تو بہرحال اونٹ بھی حوالے کر دیا اور روپیہ بھی دے دیا، مدد ان کے ذریعے ہو گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 73 ہجری میں وفات پائے، 94 سال کی عمر انہوں نے پائی. یہ مختصر آپ ان کے تعارف کو جان لیں کہ یہ 73 ہجری میں وفات پائے، 94 سال کی عمر پائے، اور ان سے جو احادیث مروی ہے 1540 احادیث ان سے مروی ہے. یہ 1540 احادیث کو روایت کی ہیں. تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تغوط الرجلان، دیکھیے اذا تغوط الرجلان، جب تغوط کے معنی کیا ہوتے ہیں اور پھر رجلان یہاں تثنیہ کا لفظ استعمال ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے. تغوط کے معنی ہوتے ہیں قضاء حاجت کو پورا کرنا، پیشاب و پاخانہ کرنا. آپ ایک معنی میں لے سکتے ہیں اسے کہ اذا تغوط الرجلان، یہاں رجلان تثنیہ کا لفظ ہے، گویا کہ 2 آدمی. اذا تغوط الرجلان، جب 2 آدمی قضاء حاجت کو پورا کریں، فلیتوارا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فلیتوارا کے اصل معنی جو ہوتے ہیں چھپنے کے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہی ایک دوسرے سے چھپ جانا، ایک دوسرے سے پردہ کرنا. تو فلیتوارا یہاں لام امر ہے، تو چاہیے کہ وہ چھپ جائیں. کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے.
ان صاحبی، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، یعنی جو قضاء حاجت کر رہا ہے، جو پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، اس سے چھپ جائے۔ ولا یتحدث، مزید یہ کہا گیا کہ یعنی آپس میں بات بھی نہ کریں، ولا یتحدث، اور یہ دونوں بات نہ کریں۔ فإن اللہ، کس لیے کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ اللہ یمقت، ناراض ہوتا ہے، اللہ ذالک، اس عمل پر، یعنی بات چیت کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب دو آدمی پیشاب و پاخانہ کریں تو پہلی چیز تو پردہ کریں، ایک دوسرے سے پردہ کریں، ایک دوسرے سے چھپ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے، اور میں پچھلے حدیث کے اندر بتایا بھی کہ اللہ کے نبی جب قضاء حاجت کرتے تو بہت دور نکل جاتے، اتنا دور جاتے کہ چھپ جاتے، تو ایسا چھپیں کہ ایک دوسرے دیکھ نہ سکیں۔ تو جب دو آدمی قضاء حاجت کریں تو ایک دوسرے سے چھپ جائیں۔ ولا یتحدث، اور دوسری بات چیت بھی نہ کریں، بات چیت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کرنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کا درجہ جان لیجئے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس حدیث کے سلسلے میں کافی علماء کرام نے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے معلول قرار دیا ہے۔ معلول بولا جائے تو میں ویسے بتا بھی دیا ہوں کہ جب میں اصول حدیث پڑھاؤں گا تو اس کے اندر اس بات کو واضح کروں گا۔ یہاں پر آپ معلول کا مطلب اتنا جان لیں مختصر طور پہ کہ کوئی ایسی پوشیدہ علت، کوئی ایسی پوشیدہ خرابی جو صحیح حدیث کو خراب کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر کوئی ایسی مخفی، کوئی ایسی پوشیدہ خرابی جو صحیح حدیث کو خراب کرے، اسے معلول کہتے ہیں۔ آپ اتنا مختصر سمجھ جائیں، معلل بھی اسے کہتے ہیں، معلول بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس حدیث کو معلول قرار دے دیا گیا۔ بہرحال جو دوسری احادیث ہے ان سے بھی بات ثابت ہوتا ہے کہ دوران قضاء حاجت بات چیت یا ایک دوسرے سے پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ ایک دوسرے سے کرنا ضروری ہے، اور بات چیت سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل ثابت ہوئے؟ دیکھیے ہم نے یہ بھی بات پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم کم سے کم 3 احادیث مسائل استنباط کریں گے۔ جب ہم مشکات شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر کم سے کم ہم 10 مسائل کا استنباط کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ابھی فی الحال بلوغ المرام ہے تو 3 مسائل کا استنباط کم سے کم ابھی فی الحال کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ کیسے مسائل استنباط کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز کہ اذا تغوط الرجلان، جب 2 آدمی قضاء حاجت کریں، فلیتوارا، یہ لفظ دیکھیے فلیتوارا، کل واحد منہما، تو فلیتوارا ایک دوسرے سے پردہ کریں، ایک دوسرے سے چھپ جائیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت ایک دوسرے سے چھپنا، ایک دوسرے سے پردہ کرنا واجب ہے، گویا کہ سطر کا چھپانا واجب ہے۔ ایک دوسرے سے چھپنے کا مطلب اصل یہی ہے کہ آپ کا جو شرمگاہ ہے دوسرے کو نہ دکھے، تو سطر کا چھپانا اس کا مطلب واجب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور یہاں پہ لام امر ہے، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سطر کا چھپانا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے ولا یتحدث فإن اللہ یمقت علی ذلک، ولا یتحدث، کہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہ کریں۔ بات چیت کرنا دوران قضاء حاجت حرام ہے۔ اس کا مطلب کیوں حرام کیسے؟ کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس عمل پر۔ جب اللہ کسی عمل پہ ناراض ہو، یا یہ کہہ دے کہ یہ اچھی چیز، یا یہ بول دے اللہ تعالیٰ کہ اس پر یہ ہم سزا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس پہ بول دے ہم بندے سے بات نہیں کریں گے، تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں یا یہ درشاتے ہیں اس بات پر کہ یہ چیز حرام ہے، تو یہاں اللہ ناراض ہوگا اس عمل پر، لہذا بات چیت کرنا دوران قضاء حاجت حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ ہمیں ثابت ہوا۔
جب بات چیت کرنا حرام ہے قضائے حاجت کے دوران، تو اب آپ ذرا سا ذہن کے اندر دوڑائیں کہ اگر کوئی شخص سلام کر رہا ہے، اگر کوئی شخص دوران قضائے حاجت کسی کو سلام کرے تو کیا سلام کا جواب دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ تو سلام کا جواب دینا اس صورت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں جائز ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہمیں ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلام کا جواب دینا قضائے حاجت کے وقت ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب قضائے حاجت کو انسان پوری کر لے، پیشاب و پخانہ سے فارغ ہو جائے، تب جواب دے۔ اور اللہ کے نبی کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے تب جا کر سلام کا جواب دیتے تھے، یہ ثابت ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا۔ میں اس بنا پر بنایا ویڈیو کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے۔ میرے ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک صدقے جاریہ بن جائے۔ مجھے دنیا میں چاہوں تو انگلش پہ بھی بنا سکتا ہوں، میں 9 صرف بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن حدیث صرف پڑھا رہا ہوں اس لیے تاکہ اس حدیث کو آپ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، میں بھی عمل پیرا ہوں اور آپ بھی، تاکہ ہم دونوں کے لیے نجات کا یہ ذریعہ بن جائے اور میرے لیے خصوصی صدقے جاریہ بن جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی احادیث پڑھایا جائے اس پر عمل کریں تاکہ آپ بھی جہنم سے بچ سکیں اور میں بھی جہنم سے بچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو بھی حالات ہیں ابھی ہمارے ملک میں، ان حالات میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔